बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, आज कप्तान के खिलाड़ियों ने जिस तरह से नई जंग छेड़ दी है, यानी कि लोहा तो गर्म था और आज कप्तान के खिलाड़ी सामने आते हैं और उन्होंने तबले जंग बजा के रख दिया है। तो कुछ अहम तरीन तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान ने आज अडयाला जेल से तबाही फेर के रख दी। ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है जिसने इस वक्त बड़े बड़ों की टांगे कंपवा के रख दी हैं। और यानी कि ये जो अब की बार पॉलिटिकल मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से खेला गया है, उसने एक्सटेंशन को वाड़ के रख दिया है। यानी कि एक्सटेंशन तो बढ़ गई है और ये एक्सटेंशन सिर्फ एक शख्स के नहीं बल्कि दो ताकतवर शख्सियत जो हैं उनकी एक्सटेंशन जो है उसको उड़ा के रख दिया गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि आज इमरान खान साहब ने किस तरह से पूरे के पूरे प्लान पर पानी फेर के रख दिया है, जिसके बाद ताकतवरों की दौड़ें लग चुकी हैं और कुछ हंगामी मुलाकातें भी इस वक्त हुई हैं। ये मुलाकातें किस किस की हुई हैं और उन मुलाकातों का मकसद क्या है, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसने इस वक्त हलचल मचाई हुई है। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने बहकाइक और बसबूत रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। यह आप सबका फरीजा भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाया करें। जिनको हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है या फिर जो हमारे चैनल को उसके पीछे उसके रिपोर्ट करते हैं कि हमारी आवाज बंद कर दी जाए, तो हमारी आवाज को जिंदा रखना आपका काम है या आपके हाथ में कि आप हमारी आवाज को जिंदा रखते हैं या फिर उसको जनाब इस दिए को बुझना चाहते हैं। तो अहम तरीन खबरों की जानिब जनाब बढ़ते हैं। आज वज़ीर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि कोई बात होगी तो सबके सामने होगी और कोई बातचीत किसी से छुपकर नहीं होगी। उन्होंने जहां मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमें सपोर्ट करते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं, और मौलाना फजल रहमान अगर समझते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है तो मैं हाजिर हूं। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। पूरी कौम को पता है कि मैंडेट चोरी हुआ है। चोरी होने और धोखे में फर्क है। कुछ लोगों के साथ डील की गई और उनको फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया। अगर आपको नहीं जितवाया गया तो उनसे पूछ लें जिन्होंने आपको नहीं जितवाया। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा जो है वो जन क्वेश्चन जो है उनके सामने रखा है कि अगर आप नहीं जीते तो जाकर उनसे पूछें जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए आपकी हुकूमत बनवा दी और आपके साथ जो है वो धोखा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बातचीत का टास्क लिया है, कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, और इमरान खान ने ना कभी डील की है और ना वो डील के हक में है। और ये ना सोचें कि वो कुर्सी के लिए डील करेगा। इमरान खान जो है वो डील नहीं करेगा। बड़ा वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब जो है वो आज मीडिया पर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखें, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये मुल्क की खातिर होंगे और मुज़ाकरात पूरी कौम के सामने होंगे। किसी से बंद कमरे में बैठकर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम जनाब कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। और यही वजह मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। दो अहम तरीन जनरल जो हैं वो उसके लिए एक्टिव हैं। जनरल अनवर हैदर साहब और खालिद बिन मोदी साहब जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, ये दोनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की सुलह हो जाए। और इन दोनों के बड़े अच्छे मुरासिन हैं मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उनकी जनाब इस वक्त इनकी बात को मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से निदा भी लेती है। तो ये बड़ा अहम था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने ये इनकार कर दिया है कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब उसकी असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि इमरान खान साहब कंट्रोल नहीं हो रहे, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो इनसिक्योर है। आप उनके साथ बात करेंगे, खान साहब भाई राकेट भंडा फोड़ देगा, जनाब मैं तो ये बात करके आऊं। वो कौन के पास जाएगा? वो अवाम पर यकीन रखता है, वो जमहूर है, वो जमहूरियत पर यकीन रखता है, वो किसी आमरीत पर यकीन नहीं रखता। वो शहबाज शरीफ की तरह ढीले खड़काकर जो है वो इक़्तिदार पर मुसल्लत नहीं होगा। वो नवाज शरीफ की तरह ढीले खड़काकर गेट नंबर 4 से लटकर वो लंदन नहीं जाएगा और ना लंदन से पाकिस्तान आएगा। तो ये एक जो है वो इमरान खान में बाकी लोगों में फर्क है। तो ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम आज अली अमीन गंडापुर के जरिए पहुंचा दिया। और फिर आज जनाब एक और बड़ा धचका अलीम खान की पार्टी को लगा है। सादिया सुहेल राना जनाब इनसे जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई थी। 15-16 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी। जैसे बाकी लोगों को जो है वो प्रेशर के जरिए पार्टी छुड़वा दी गई थी, तो सादिया सुहेल राना भी इन पर भी बड़ी जुल्म की दास्तान है। तो फिर इनसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करवाया गया था। तो आज इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को खैर बात कह दिया है, पार्टी रुकने से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान को भिजवा दिया है। और इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि वो जाती वजूहात की बिना पर अब आईपीपी की पार्टी रुकने से मुस्ताफी हो रही हैं। और जनाब इनकी गुज़िश्ता साल जो है वो के आखिर में जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई थी
اور یہ وہ شخصیت تھی جن سے جو الیکشن لڑ رہی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں ورنہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا، اور پھر ان کو گرفتار کر کے جہانگیر ترین کے پاس پہنچایا گیا تھا، اور وہاں سے جناب ان کو جو ہے وہ ملاقات کروا کر ان کی وہاں پر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ اور پھر سعدیہ سہیل رانا کے بعد جو سیکٹری اطلاعات تھیں پاکستان تحریک انصاف کی اندلیب عباس اور سمیرہ بخاری نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تو یہ جو ہے بڑی آپ کے سامنے صورتحال تھی۔ تو جناب اب کچھ اہم ترین خبروں کی جانب جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ جناب سب سے پہلے تو یہ کہ آج ایک ہنگامی ملاقات ہوئی ہے جس نے اس وقت ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایوان میں یہ کھلم کھلا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ آپ کو نہیں ملا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے مستلد کر دی ہے اس حکومت کو ہم پر، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول شدہ لوگ ہیں اور اس اسمبلی کو بیچا گیا ہے، تو لہٰذا مینڈیٹ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا، تو حکومت یہ واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے اور ان کو جو ہے وہ حکومتی ایوانوں سیٹوں کے اوپر جا کر بیٹھنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی کھلم کھلا اس پر بات کر رہے ہیں، ووکل ان کا بڑا آج کل بڑا ہائی ہے۔ تو آج جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک سمدھی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے جناب میاں نواز صاحب کے ساتھ۔ اب وہ سمدھی کون ہے؟ وہ گورنر کے پی کے بھی ہیں، غلام علی صاحب، اور اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں۔ اور جناب یہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ جاتی امرا میں ہوئی ہے۔ بدراللہ کے پی جو گورنر کے پی کے ہیں وہ جاتی امرا پہنچتے ہیں، ان کی مریم نواز اور میاں نواز سے ملاقات ہوئی، اور جناب اس ہفتے کے اندر دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ اور اس موقع پر جناب حاجی غلام علی نے نون لیگ کو خیبر پختونخوا میں پارٹی صورتحال کی امور پر بھی برفنگ دی ہے۔ تو جناب یہ ایک جو بڑی اہم ترین چیزیں ہیں کہ اس وقت جو گورنر کے پی کے ہیں وہ نواز شریف سے اور مریم نواز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس وقت حکومت بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی وہاں پر عہدہ دے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دوبارہ پارٹی حکومت کے اندر واپس لے لیا جائے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ عہدوں کی لالچ ہے، اور عہدوں کی لالچ میں یہاں پر ایمان بھی بک جاتا ہے، یہاں پر ضمیر بھی بکتا ہے، یہاں پر جناب جو ہے وہ ہر چیز بکنے کو تیار ہوتی ہے، صرف پیسہ چاہیے، عہدہ چاہیے اور اقتدار چاہیے۔ تو آپ نے سندھ ہاؤس میں بولیاں لگتی ہوئی دیکھ بھی لی تھیں۔ تو خیر یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آج جو ہے وہ یہ ایک اہم ترین جو ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے جناب تباہی پیر کے رکھ دی ہے۔ کپتان کے کھلاڑیوں نے آج نئی جنگ چھیڑ دی ہے، وہ منظر عام پر آئے۔ جناب آج پریس کانفرنس ہوئی، بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس، جس میں جناب بکیاں ادھیڑ کے رکھتی ہیں اور بڑے بڑوں کی اس وقت ایکسٹینشن کو واڑ کے رکھتی ہے، ان کی ایکسٹینشن کے اوپر کانٹا لگا دیا ہے، ایکسٹینشن بڑھ گئی ہے، طاقتور جو ہیں وہ سب کام پر ہیں، ان میں جناب دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ ہوا کیا ہے جناب وہ میں آپ کے سامنے مکمل تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں، آپ نے بڑی غور سے جو ہے وہ ان تفصیلات کو سننا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، جس میں رؤف حسن صاحب جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی وہ موجود تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پھر جو ہے وہ ابو ذر سلمان نیاسی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ماہر قانون وہ موجود تھے، اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب موجود تھے۔ جناب ان تینوں نے پریس کانفرنس کی۔ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ عدلیہ میں مداخلت کے خلاف ساری جوڈیشری ایک طرف جبکہ چیف جسٹس دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں، یہ شخص پوری جوڈیشری کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے، تمام ججز متفق ہیں کوئی بھی ادارہ عدلیہ میں مداخلت نہ کر سکے، مطالبہ ہے کہ تحقیقات کر کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، ایک طرف کھڑا ہوا ہے، اور باقی ججز متحد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایجنسیز ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے، اور انہوں نے کہا کہ جو ایجنسیز کے لوگ یہاں پر آ کر مداخلت کر رہے ہیں ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا جنن قسم کا ان کا مطالبہ بھی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت چیف جسٹس ایک طرفہ جبکہ ساری جوڈیشری دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ ہمیں ادا کرنا ہوگا کہ کوئی بھی ادارہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے، ہمیں اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے، مگر موجودہ چیف جسٹس پتہ نہیں کس سمت میں کھڑا ہوا ہے۔ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا اس میں یہ واضح ہے کہ کس طرح سے خفیہ اداروں کے لوگ جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، کس طرح سے ججز پر پریشر ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلوں کا کہا جاتا ہے۔ کل سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو ملک بھر کی دیگر ہائی کورٹس کے ججز کے اظہار خیال بھی پڑے گئے، اور اس مداخلت کے خلاف سارے ججز جو ہیں وہ ایک پیج پر تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بڑا کھلم کھلا کہا کہ ہمیں بارڈر پر افغان جو دہشت گرد ہیں وہ ہمیں مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمیں ہمارے کام میں ایجنسیز جو ہیں مداخلت کر رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز تھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو 6 ججز سے جو تجاویز تھیں وہ بھی آپ کے سامنے تھیں۔
تو انہوں نے کہا کہ قوم مطالبہ کرتی ہے کہ کی صاف اور شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ اور پھر جناب دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط اور تمام ہائی کورٹ کی طرف سے مداخلت کا بتایا گیا اور بعض کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نہیں جانتے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جناب لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جس کا آج پاکستان سے یہ صاحب نے بتایا۔ یہ جو عدت کا کیس تاریخ کا بدترین کیس، اس کا فیصلہ بھی اسی طرح کروایا گیا ہے۔ جس طرح دوران کا کیس جو خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے، ان ججز کو بھی اس طرح سے دھمکا کر یہ فیصلہ کروایا گیا۔ اور جناب خالد خورشید صاحب نے ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ جو ہیں بتائیں کہ کس چیز کے لیے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، کیا ان تنخواہوں کو آپ کی تنخواہ جو ہے آپ کو ایجنسیز دے رہی ہیں؟ جناب انہوں نے کھلم کھلا اس کا اظہار کیا۔ اور پھر دوسری جانب جو ایکسٹینشن کی بات میں نے آپ کو کہی کہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے بڑی اہم ترین جو ہے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں مخصوص چیزیں مل جاتی ہیں تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، یعنی کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو 3 سال کی ایکسٹینشن بھی نہیں ملے گی، مقصود نشستوں کا کیس کیوں نہیں لگ رہا؟ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو کیوں مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، اس کے پیچھے کون ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ اگر آپ نے کسی ملک کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہو تو اس کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے ہوگی۔ اگر آپ ماضی میں جائیں، جب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن عمران خان صاحب کے دور میں دی گئی تھی، تو اس وقت بھی 2/3 چاہیے تھی۔ تو اس کے لیے پاکستان مسلم کنواس اور پیپلز پارٹی نے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا تھا، پی ٹی اے نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، اور تب جا کر 2/3 کر کے ایک آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن دینے کے لیے 2/3 چاہیے، اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو ایکسٹینشن کی خبریں چل رہی ہیں تو ان کو بھی دینے کے لیے جناب یہ 2/3 چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو کیوں 2/3 اکثر جو ہے وہ نہیں دے گی، بلکہ اس کو بھی چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ایک پارٹی کا حق ہوتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھین لی گئی۔ وہ کیوں چھینی گئی؟ چیف جسٹس صاحب اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ وہ کیوں لمبا لیٹے ہوئے ہیں، وہ کیوں جناب ایک طرف کھڑے ہیں، باقی تمام ججز ایک طرف کھڑے ہیں؟ آپ ان کے سمت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ اتنے بوٹ سے کہیں گے کہ وہ 3 سال کے لیے ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ایکسٹینشن کے خلاف سپریم کورٹ کے ججز بھی متحرک ہیں، جسٹس اطہر منیلا صاحب کھل کر بول رہے ہیں، باقی ججز بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے اسٹانس بھی لے لیا کہ چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ان کے لیے بہت بڑی مشکلات اس وقت پیدا ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کھیل رہے ہیں اور وہ ایکسٹینشن روکنے کے لیے بہت کچھ کریں گے، اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا مقصود ہے، اور پھر باقی شخصیات کو ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی جب تک ان کو ایکسٹینشن نہیں مل جاتی تو خان صاحب کو جناب جیل میں رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک پلان بھی موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کا اپنے لازمی خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔